ارشاد فرمایا الم ترى، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا، الی الذین یزعمون، ان لوگوں کو کہ جو دعویٰ یہ کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک، کہ وہ اس پر ایمان لائے ہیں جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ سے پہلے جو نازل کیا گیا وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تو ان کا دعویٰ ہے، لیکن ان کی حرکتیں کیسی ہیں؟ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا الی الطاغوت، کہ وہ طاغوت کو، شیطان کو فیصلہ کرنے والا مقرر کریں، وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ انہیں منع کیا گیا، انہیں حکم دیا گیا کہ وہ شیطان کا انکار کریں، انہیں حکم تو یہ دیا گیا کہ وہ شیطان کا انکار کریں۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان چاہتا ہے، أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ وہ انہیں دور کی گمراہی میں گمراہ کر دے۔ اس آیت کریمہ میں منافقین کا ذکر ہے کہ وہ دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن فیصلہ کرانے کے لیے رسول اللہ کے دربار میں آنا پسند نہیں کرتے، اور جو یہودیوں کے سردار ہیں، جو طاغوت ہے، شیطان ہے، شیطان کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ شیطان ہے جو سرکش جن ہے، اور دوسرا شیطان انسان میں سے ہوتا ہے۔ ہر وہ انسان جو سرکش ہو وہ شیطان ہے۔ تو وہ انسانی شیطان یہودیوں کے سردار کے پاس جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، حالانکہ انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ وہ شیطان کی بات نہ مانے، شیطان کا وہ انکار کریں۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں، اور شیطان نے یہ چاہا ہے کہ وہ انہیں تباہ کر دے، گمراہ کر دے۔ اس آیت کریمہ کی شان نزول میں اکثر مفسرین نے یہی بات لکھی، جیسا کہ علامہ قرطبی نے تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی کہ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کا جھگڑا ہوا ایک یہودی سے، تو یہودی نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم جھگڑا کرنے کے بجائے اس معاملے میں تمہارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لیتے ہیں، وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں، وہ سچے ہیں، اگر انہوں نے تیرے حق میں فیصلہ کر دیا تو میں قبول کر لوں گا، اور اگر انہوں نے کہا کہ اس چیز میں میرا حق ہے تو تم تسلیم کر لینا۔ وہ بشر نامی منافق کہنے لگا کہ نہیں، ایسا کرتے ہیں کہ یہودیوں کا جو تمہارا سردار ہے کعب بن اشرف، اس سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ یہودی سوچنے لگا کہ کعب بن اشرف تو بڑا رشوت خور ہے اور وہ رشوت لے کر فیصلے غلط کرتا ہے، تو یہودی پھر بازد ہوا کہ نہیں، رسول اللہ کے دربار میں چلنا ہے۔ آخرکار بشر نامی منافق مجبور ہو کر رسول اللہ کے دربار میں آئے۔ رسول اللہ نے دونوں کے جھگڑے کے متعلق سماعت کیا، اور آپ نے بشر نامی منافق سے کہا کہ تیرا دعویٰ غلط ہے، اس چیز میں حق جو ہے وہ یہودی کا ہے، یہ چیز اسے ملنی چاہیے۔ باہر نکلے تو یہ منافق یہودی سے کہنے لگا کہ میرا دل اس فیصلے سے مطمئن نہیں ہے۔ تو یہودی نے کہا تو یہ شرم نہیں آتی، تیرے نبی نے فیصلہ کیا تو ایسی باتیں کرتا ہے۔ کہنے لگا اچھا ایسا کرو کہ ہم حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس پہنچے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری بات سنی، تو وہ یہودی بول اٹھا کہ میں آپ کے سامنے یہ وضاحت کر دوں کہ ہم گئے تھے رسول اللہ کی بارگاہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ تو حضرت عمر نے جلال میں فرمایا کہ جب رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا تو تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ تو یہودی نے کہا کہ یہ بشر یہ کہتا ہے کہ میرا دل مطمئن نہیں ہوا، مجھے حضرت عمر سے فیصلہ لینا ہے۔ حضرت عمر نے پہلے تصدیق کی اور کہا کہ یہ جو کہہ رہا ہے یہودی یہ بات صحیح ہے۔ تو منافق نے کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا رویدا کما حتی اخرج الیکما، تم یہیں کھڑے رہو، میں ابھی تمہارے پاس واپس آتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ اندر تشریف لے گئے، پھر ننگی تلوار لے کر آئے اور آپ نے اس منافق کی گردن پر تلوار مارتے ہوئے کہا ہاکذا اقضی علی من لم یرضی بقضاء اللہ وقضاء رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا فیصلہ میں اسی طرح کرتا ہوں۔
جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہو اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے، یہ کہہ کر آپ نے اسے قتل کر دیا۔ منافقین کے جو رشتہ دار تھے وہ شور مچاتے ہوئے رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ عمر نے ایک مومن کو قتل کر دیا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ عمر کبھی مومن کو قتل نہیں کر سکتے۔ پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا انت الفاروق، اے عمر آج سے تم فاروق ہو۔ فاروق کے معنی حق اور باطل میں بہت فرق کرنے والا، حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جائے تعالوا آ جاؤ، الی ما انزل اللہ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا، وَإِلَى الرَّسُولِ اور رسول کی طرف، یعنی فیصلہ لینا ہے تو قرآن سے فیصلہ لو، رسول اللہ کے دربار میں آ کر فیصلہ لو۔ رأیت المنافقین، آپ دیکھیں گے منافقوں کو، یصدون عنک صدودا، وہ آپ سے منہ پھیر کر بھاگتے ہیں۔ فکیف، پھر کیسا حال برا ہوا، اذا جب اصابتہم مصیبت بما قدمت ایدیہم، جب ان پر مصیبت آئی اس گناہ کی وجہ سے جو گناہ ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، کیسا برا حال ہوا کہ یہ منافقین بھاگے بھاگے آپ کے پاس آئے۔ ثم جاؤوک، پھر وہ آپ کے پاس آئے، یحلفون باللہ، اللہ کی قسمیں کھانے لگے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے تو صرف بھلائی اور میل ملاپ کا ارادہ کیا، یعنی ہم تو بھلائی کے ارادے سے آپ کے پاس آئے ہیں اور ہم تو لڑائی جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اولئک الذین، یہ وہی لوگ ہیں، یعلم اللہ، اللہ خوب جانتا ہے، ما فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں ہے، اور اللہ کی عطا سے محبوب آپ بھی جانتے ہیں، مگر ابھی آپ کو اظہار نہیں کرنا اور راز کو راز رہنے دینا ہے۔ فأعرض عنہم، تو اے محبوب آپ ان سے چشم پوشی فرمائیے۔ فأعرض عنہم سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منافقوں کی حالت کو جانتے ہیں، لیکن ابھی حکم یہ تھا کہ ان سے چشم پوشی کی جائے۔ وعظہم، اور انہیں آپ نصیحت کیجیے تاکہ یہ توبہ کر لیں اور دل سے وہ ایمان لے آئیں۔ وقل لہم فی انفسہم، اور آپ ان سے ان کے معاملات میں قولا بلیغا کہیں۔ قولا بلیغا اس گفتگو کو کہتے ہیں جو مؤثر ہو، اثر کرنے والی ہو۔ تو محبوب آپ ان کے معاملات میں وہ گفتگو کریں کہ جس سے ان کے دل پر اثر ہو اور یہ منافقین راہ راست پر آ جائیں۔ بعض مفسرین نے فی انفسہم کا ترجمہ کیا کہ تنہائی میں انہیں آپ اچھی نصیحت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق منافقین کے معاملات میں چشم پوشی فرمائی، یعنی دیکھنے کے باوجود بھی آپ نے ان کی گرفت نہ فرمائی اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، تو کئی منافقین راہ راست پر آ گئے اور وہ سچے دل سے ایمان لے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب نے بہت اچھا ادب سکھایا، مجھے میرے رب نے بہت اچھا ادب سکھایا۔ تو چشم پوشی، نصیحت اور تنہائی میں اس انداز سے گفتگو کرنا کہ اس شخص پر اچھے اثرات ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو حکم دیا۔ تو ہر شخص کو جو نصیحت کرنا چاہتا ہے تو وہ اس بات کا خیال رکھے کہ بعض معاملات میں چشم پوشی کرنی ہوتی ہے اور نصیحت اس انداز میں ہو قولا بلیغا کہ سامنے والا یہ محسوس کرے کہ یہ صرف اور صرف میری ہمدردی کی وجہ سے نصیحت کر رہا ہے، یہ میرا ہمدرد ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے، مجھے تباہی سے بچانا چاہتا ہے، اسی لیے یہ نصیحت کر رہا ہے۔ اگر ہم نصیحت کریں اور سامنے والے پر یہ تاثر بیٹھ جائے کہ یہ مجھے ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے آیا ہے، یہ میری بے عزتی کرنا چاہتا ہے، تو پھر نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے نصیحت کی ابتدا تنہائی میں کی جائے
اور ہو سکے تو نصیحت سے پہلے ایک تمید باندھی جائے کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اور جو خیر خواہ ہوتا ہے وہ اپنے دوست کا بھلا چاہتا ہے۔ میرے خیال میں ایک بات ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، آپ غور کر لیجئے گا، اگر یہ بات آپ کو صحیح لگے تو آپ اس پر عمل کیجئے گا۔ پھر اس کے بعد بڑے ہی میٹھے اور نرم انداز میں نصیحت کی جائے، چاہے وہ گھر کے افراد ہوں چاہے باہر کے افراد ہوں۔ نصیحت کی ابتدا اسی طرح ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ اچانک سے غصہ آ گیا، چار آدمیوں کے سامنے ذلیل کر دی، ہم نے ذلیل کر دیا، اور پھر ہم سمجھے کہ ہم نے اپنا فریضہ انجام دے دیا۔ جس طرح ہم کاروبار کے لیے سوچتے ہیں، پلاننگ کرتے ہیں، تو اسی طرح کسی کو راہ راست پر لانے کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، پلاننگ کرنی ہوگی۔ پھر جس کو نصیحت کی جا رہی ہے کوشش کریں کہ اگر وہ ہمارے گھر کا فرد ہے، مثلا بیوی ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، بہن ہے، یا ہمارا دوست ہے، تو اس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جو کئی مرتبہ ہے تو ہم ضبط کریں اور نصیحت کے لیے موقع کی تلاش کریں۔ اچھے موقع پر جو نصیحت کی جاتی ہے اس کا اچھا اثر ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخصیت، ایک ذات جو صحابی رسول ہے، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اب مجھ پر آپ حد جاری کریں اور مجھے پاک کر دیں۔ رسول اللہ پہلے تو فرماتے ہیں کہ جا یہاں سے، آپ اس سے اعراض فرماتے ہیں، لیکن جب انہوں نے 4 مرتبہ اس کو ذکر کیا تو آپ نے فرمایا اس کو منہ سونگو، یہ نشے میں تو نہیں، یہ حضور نے ہمیں طریقہ سکھایا۔ پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ اس کو کبھی جنون کا دورہ تو نہیں پڑتا؟ لوگوں نے کہا ایسی بات بھی نہیں۔ پھر آپ نے 4 مرتبہ ان سے گواہی لی، خود انہوں نے اقرار کیا 4 مرتبہ اس بڑے گناہ کا۔ پھر رسول اللہ نے ان پر حد قائم کی اور انہیں پتھر مارے گئے اور وہ انتقال کر گئے۔ تو بعض لوگوں نے اس کو سمجھا نہیں اور وہ سمجھنے لگے کہ یہ بڑا گناہ گار ہے اور اس نے اتنا بڑا گناہ کیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ گناہ کوئی دیکھنے والا بظاہر دنیاوی شخص نہیں تھا، انہوں نے اپنے اوپر حد صرف اس لیے لگائی تھی تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں خوف خدا کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ 2 مسلمان آپس میں اس طرح گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا پردہ رکھا، اسے کیا ضرورت تھی کہ اپنا پردہ اس نے چاک کیا، اور اب اسے کتے کی طرح بٹھایا گیا اور اسے پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا گیا۔ 2 مسلمانوں نے آپس میں گفتگو کی، ایک نے گفتگو کی، دوسرے نے خاموشی کے ساتھ سن لیا۔ رسول اللہ چاہتے تو اسی وقت ان کو ڈانٹ دیتے، لیکن دیکھیں نصیحت کے لیے رسول اللہ نے ہمیں طریقہ سکھایا کہ موقع کا انتظار کیا جائے۔ اب یہ ہوا کہ پھر رسول اللہ نے ان سے فرمایا چلو میرے ساتھ، صحابہ رسول اللہ کے ساتھ چلنے لگے تو ایک دیکھا کہ گدھا ہے، وہ گدھا مرا ہوا ہے، سڑا ہوا ہے، اس میں سے بدبو آ رہی ہے، اور بدبو کا یہ عالم ہے کہ اس کے قریب سے گزرنا ممکن نہیں ہے۔ تو رسول اللہ نے ان دونوں سے فرمایا کہ اترو، اس گدھے کا گوشت کھاؤ۔ تو وہ حیران ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ، گدھا تو ویسے ہی حرام، پھر وہ مردار سڑا ہوا کہ جس کے قریب سے گزرنا مشکل ہے تو اس کا گوشت کیسے کھایا جا سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی تم نے جو کچھ کیا ہے، ایک مسلمان کہ جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو پیش کر دیا اور ایسی توبہ کی کہ اگر یہ توبہ روئے زمین پر تقسیم کی جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے، تم نے اس کی غیبت کی ہے، اور یہ غیبت اتنی خطرناک ہے کہ یہ غیبت انتقال شدہ کی غیبت ہے کہ جس سے بندہ معافی بھی نہیں مانگ سکتا، زندہ ہو تو زندہ سے تو جا کر وہ معافی بھی مانگ لے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جو غیبت کی ہے، جو تم نے حرکت کی ہے، وہ اس مردار سڑے ہوئے گدھے کے گوشت کھانے سے بھی بری ہے۔ اگر رسول اللہ وہاں فرماتے ہیں تو رسول اللہ کی تو سبحان اللہ کیا بات ہے، مگر حضور نے قولاً بلیغا فرمایا، یعنی ایسے موقع پر نصیحت فرمائی کہ دل پر زیادہ اثر ہو۔ تو جب میرے آقا، آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب کے آقا نصیحت کا انداز یہ رکھیں اور ہم نصیحت کرنے کے لیے کوئی سوچے بھی نہیں اور جب آئے ہم نصیحت کرنا شروع کر دیں، تو اس لیے بہت ساری چیزیں نصیحت کرتے ہوئے دیکھنی پڑتی ہیں۔ اگلی شرط فرمایا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم نے رسول کو صرف اسی لیے بھیجا تاکہ اللہ کے اذن سے اس کی فرما برداری کی جائے۔ تو یہ منافقین کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں
اور آپ کا کہنا نہیں مانتے، تو ان منافقین کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اللہ کے رسول جیسے کہہ رہے ہیں تو رسول آتا ہی اسی لیے ہے کہ ان کی فرمانبرداری کی جائے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر بے شک وہ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، جاؤوکَ، تو اے محبوب وہ آپ کے دربار میں آئے، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، پھر وہ اللہ سے معافی مانگے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول اللہ ان کے لیے دعا کریں، سفارش کریں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، ضرور وہ اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ گھر بیٹھے بھی توبہ کی جائے اللہ قبول فرما لیتا ہے، لیکن گناہ ہو جائے تو رسول اللہ کی دربار میں حاضر ہو کر، رسول اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگنا، اور رسول اللہ سے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ آپ ہماری سفارش کریں، اور اگر رسول اللہ ان کی سفارش کر دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا، ان پر رحم بھی فرمائے گا۔ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ آیت گو کہ اس موقع پر نازل ہوئی، لیکن شان نزول تو خاص ہے، حکم عام ہے۔ جس بھی مسلمان سے خطا ہو جائے وہ اپنی بخشش کرانے کے لیے رسول اللہ کے دربار میں آئے، اور رسول اللہ دعا کریں گے، سفارش کریں گے، وہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اور یہ بات تفسیر قرطبی میں بھی ہے، کہ رسول اللہ کے وصال کے 3 دن کے بعد، یعنی آپ کی تدفین کے 3 دن کے بعد، ایک دیہاتی آیا، اسے نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کا وصال ہو گیا۔ جب اسے بتایا گیا تو وہ قبر انور پر آیا، اور قبر انور پر اس نے اپنے آپ کو گرا دیا، اور قبر مبارک سے چمٹ گیا، رونے لگا پھوٹ پھوٹ کر، اور کہنے لگا یا رسول اللہ، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ گناہ ہو جائیں تو ہم آپ کے دربار میں آئیں، تو یا رسول اللہ میں آپ کے دربار میں آیا ہوں، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، آپ دعا کیجئے، آپ سفارش کیجئے کہ اللہ مجھے بخش دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں فَنُودِيَ مِنَ الْقَبْرِ أَنَّهُ قَدْ غُفِرَ لَكَ، تو قبر سے آواز آئی کہ بے شک تجھے بخش دیا گیا۔ اسی طرح حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں قبر انور پر حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے یہی گفتگو کی، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ میری بخشش کے لیے دعا کیجیے، سفارش کیجیے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا، مجھے اونگ آ گئی، تو خواب میں نے رسول اللہ کا دیدار کیا، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ اٹھو اور اس سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے بخش دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاجت کو پیش کرنے کے لیے اس کے مقبول بندوں کو وسیلہ بنانا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، کہ اللہ کی بارگاہ میں بخشش کی حاجت پیش کرنے کے لیے یہاں پر رسول اللہ کو ذریعہ اور وسیلہ بنایا گیا، تو اس سے کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اپنی حاجت حل کرانے کے لیے قبر پر، مزار پر حاضر ہونا یہ جائز ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ وصال کے بعد حرف ندا یا کے ساتھ خطاب کرنا یہ جائز ہے، کہ اس نے قبر انور پر آ کر اس دیہاتی نے یا رسول اللہ کہا۔ اور چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے مقبول بندے مدد بھی کرتے ہیں، اور ان کی دعا سے مشکلیں حل بھی ہو جاتی ہیں۔ بخشش سے بڑھ کر کوئی اور انعام ہو سکتا ہے، اور گناہوں کی مصیبت سے بڑھ کر کوئی اور مصیبت ہے، تو جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بخشش ہو جاتی ہے، تو پھر دنیا کے مسائل کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ سب سے بڑی نعمت تو یہ بھی ہے۔ تو اللہ کے مقبول بندے مدد فرماتے ہیں، ان کی دعا سے مشکلات حل ہوتی ہیں۔ بعض بزرگان دین نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اس کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کی حد کو بیان نہیں کر سکتے، وہ بے حد و بے شمار ہے، لامحدود ہے۔ اللہ رب العالمین حقیقت میں تو رب ہی رحمت کرنے والا ہے، لیکن اس نے اپنے محبوب کو ذریعہ بنایا، وسیلہ بنایا۔ جو گناہگار مدینہ منورہ حاضر نہ ہو سکے تو وہ اپنی بخشش کیسے کروائے؟ تو فرمایا کہ وہ مدینے کا تصور کرے، سنہری جالیوں کا، حضور کے دربار کا تصور کرے، اور اس طرح تصور کرے کہ میں وہاں حاضر ہوں اور حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہوں، اور پھر وہ اس طرح عرض کرے یا رسول اللہ میں اللہ کی بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتا ہوں، اور یہ عزم کرتا ہوں کہ اب کبھی گناہ نہیں کروں گا، یا رسول اللہ آپ میری سفارش کریں، تو محققین نے فرمایا کہ انشاءاللہ اس کی بھی بخشش ہو جائے گی۔ فلا وربک لا یؤمنون، بس آپ کے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکیں گے، حتی یہاں تک کہ یحکموک،
وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا مقرر کریں، فیما شجر بینہم، آپس کے اختلافات میں، آپس کے جھگڑوں میں، یعنی جب تک آپس کے جھگڑوں میں وہ آپ کو فیصلہ کرنے والا نہیں مانیں گے اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جو فیصلہ آپ کر دیں اس فیصلے کے بارے میں پھر وہ اپنے جی میں کسی قسم کی رکاوٹ یا کجی نہ پائیں، دل کے اندر یہ بات محسوس نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کا یہ فیصلہ ہے مجھے تو پسند نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ پھر وہ حرجن مانے رکاوٹ، کجی، مما قضیتا اس کے بارے میں کجی کہ جو آپ فیصلہ کر دیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور وہ دل و جان سے اس فیصلے کو مان لیں۔ تو مومن ہونے کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ رسول اللہ کے فیصلے، رسول اللہ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم کیا جائے، حضور جو فیصلہ فرمائیں اس کے بارے میں دل کے اندر کوئی کدورت یا کجی نہ ہو، اور دل و جان سے رسول اللہ کے کیے ہوئے فیصلے کو تسلیم کرے، وہ مومن ہے، ورنہ وہ مومن ہی نہیں۔ جتنی احادیث ہیں، جتنے رسول اللہ کے فرمان ہیں، یہ رسول اللہ کے فیصلے ہیں۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر کہ وہ کلمہ رسول اللہ کا پڑھتے ہیں لیکن حضور کے فرمان بھی پیش کیے جائیں، قرآن و حدیث کی باتیں پیش کی جائیں، پھر بھی وہ دل و جان سے تسلیم نہیں کرتے، اور وہی رسم و رواج، یہودیوں، عیسائیوں اور ہندوؤں کا کلچر اسی پر چلتے ہیں۔ تو وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جو دل و جان سے رسول اللہ کے فیصلے کو تسلیم نہ کرے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زبیر بن عوام، آپ رسول اللہ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں۔ تو ایک شخص سے آپ کا جھگڑا ہوا، کس بات پر؟ کہ پہاڑوں سے جو چشمے گرتے ہیں ان چشموں کی وجہ سے پانی آتا ہے، تو وہ پانی پھر باغوں میں سپلائی کیا جاتا ہے اور اس سے باغوں کو جو پانی دیا جاتا ہے، اس میں قاعدہ اور اصول شریعت کا یہ ہے کہ جس کا باغ قریب ہے سارے پانی کا مستحق وہ ہے، اب وہ پانی روکے، پانی وہ استعمال کرے، اس کی مرضی ہے، جو سب سے پہلے پانی کو پائے یہ اللہ کا انعام ہے اس پر۔ تو حضرت زبیر سے ایک شخص نے جھگڑا کیا اور کہا کہ یہ پانی کا حق میرے لیے ہے، تو حضرت زبیر نے کہا کہ میرا باغ جو ہے اس پانی کے زیادہ قریب ہے، رسول اللہ کی بارگاہ میں فیصلہ کرانے کے لیے آئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زبیر کو احسان کرنے کا حکم دیا، اور آپ نے فرمایا جب پانی آئے تو اپنے باغ کو سیراب کر لو، اور پھر پانی کو روکو نہیں بلکہ جانے دو تاکہ اسے بھی پانی مل جائے۔ تو اس نے اس فیصلے کی قدر نہ کی، اب وہ کہنے لگا، حالانکہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس نے کہا کہ آپ نے فیصلہ زبیر کے حق میں اس لیے کیا کہ یہ آپ کی پھوپھی کا بیٹا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلال فرمایا، اور آپ نے فرمایا زبیر اب تم یہ کرو کہ جو پانی آتا ہے اس پانی سے اپنے باپ کو سیراب کرو، اور پھر تمہاری مرضی ہے تم اس پانی کو روک لو اور آگے نہ جانے دو، کیونکہ شرعی طور پر تم اس کے حقدار۔ تو جب رسول اللہ نے احسان کا حکم دیا اور اس نے اس کی قدر نہ کی تو پھر آپ نے حضرت زبیر کو دوسرا حکم ارشاد فرمایا، اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ جب مومن کہلاتا ہے بندہ تو رسول اللہ جو فیصلہ دیں اسے دل و جان سے قبول کرنا چاہیے۔ ولو ان، اور اگر بے شک کتبنا علیہم، ہم فرض کر دیتے ان پر، ان اقتلوا انفسکم، کہ تم اپنی جانوں کو قتل کرو، او اخرجوا من دیارکم، یا تم نکلو اپنے گھروں سے، اپنے گھر بار چھوڑ دو، ما فعلوه الا قلیل منہم، تو وہ نہ کرتے مگر تھوڑے لوگ اس پر عمل کرتے۔ ثابت بن قیس سے ایک یہودی بولا، ہم پر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی جانوں کو خود قتل کرو۔ بچڑے کی ہمارے لوگوں نے پوجا کی، پھر توبہ کی، تو صرف توبہ سے ان کا گناہ معاف نہ ہوا بلکہ انہیں حکم ہوا کہ وہ قتل کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ پھر ہمیں گھر بار چھوڑنے کا حکم ہوا تو ہم نے یہ بھی کیا۔ تو ثابت بن قیس نے کہا کہ اگر اللہ تعالی ہم پر یہ فرض کرتا تو ہم بھی ضرور بجا لاتے، لو فعل ربنا لفعلنا، اگر ہمارا رب ہمیں یہ حکم دیتا تو ضرور ہم کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کے ان جذبات کو پسند کیا، اور آپ نے فرمایا الایمان اثبت فی قلوب اہلہ من الجبال الرواسی، میرے صحابہ کرام کے دلوں میں ایمان اس طرح مضبوط کیا گیا ہے
کہ جیسے مضبوط پہاڑ ہوتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان تو یہ کر لیتے، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمان اس پر عمل نہ کر سکتے۔ تو صحابہ کرام کی تعداد اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی تعداد اگر دیکھی جائے تو اربوں مسلمانوں میں سے صحابہ کرام علیہ رضوان کی تعداد تقریباً 1,24,000 ہے۔ تو اس تعداد کے مقابلے میں وہ قلیل ہوئے۔ تو فرمایا ما فعلوا الا قلیل منهم، صرف قلیل جو صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے فیض لیا ہے اور بعد میں جو بزرگان دین آنے والے ہیں وہ تو یہ سب کر لیتے ہیں، لیکن ہر مسلمان اس پر عمل نہ کر سکتا۔ تو ہم نے وہ احکام نازل کیے جو تم پر عمل کرنا انتہائی آسان ہے۔ ولو انہم فعلوا، اور اگر بے شک وہ یہ کرتے ما یوعظون بہ، وہ کرتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے، لکان خیر لہم، تو ضرور یہ ان کے لیے بھلا تھا، یہ کام ان کے لیے بہت بہتر تھا، وہ اشد تثبیتا، اور اس سے ان کا ایمان بہت مضبوط ہو جاتا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو۔ اگر عام مسلمان کو یہ حکم ہو تو بتائیے ہے کسی کی ضرورت کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر سکے؟ ابراہیم علیہ السلام نے تو چھری پھینک دی، اور آپ نے شکر جو سجدہ شکر بھی کیا کہ مالک و مولا تیرا شکر ہے کہ میں نے تیری فرمانبرداری کی۔ آنکھوں سے جب پٹی ہٹائی تو دیکھا کہ اسماعیل علیہ السلام کھڑے ہیں اور جنتی دمبا یا مینڈا ذبح ہو گئے۔ پھر محققین نے فرمایا کہ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ذبح کر دیتے اپنے بیٹے کو اور وہ بیٹا ذبح ہو جاتا تو ہر ایک پر یہ لازم ہوتا کہ اپنے بیٹوں میں سے ایک بیٹا اللہ کی راہ میں پیش کرے، اور لوگ یہ نہ کر سکتے۔ تو کتنے آسان احکامات ہیں، اگر یہ احکام مشکل ہوتے تو بہت سارے لوگ عمل نہ کر سکتے۔ تو اتنے شریعت کے احکام آسان ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی اسے مشکل سمجھتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اگر وہ یہ عمل کرتے تو اس وقت ضرور ہم انہیں اپنے پاس سے اجر عظیم دیتے۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ضرور ہم انہیں سیدھے راستے کی راہ دکھاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر تو سچا ہے اپنی بات پر تو فقر و فاقہ کے لیے اور مسائل اور پریشانیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ تو یہ امتحانات، یہ آزمائشیں اس پر آتی ہیں کہ جو اس مقام پر پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنی آزمائش آئی، آگ میں کودنے کا حکم ہوا، آپ نے جان کی پرواہ نہ کی۔ حضرت اسماعیل جو شیر خوار بچے ہیں، حضرت بی بی حاجرہ جو خاتون ہے، حکم ہوا جنگل، بلکہ جنگل بھی نہیں ریگستان میں جا کر چھوڑ کر آؤ، نہ پانی ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی انسان ہے، کوئی نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑ دیا۔ تو یہ امتحانات ان لوگوں پر آتے ہیں کہ جو اللہ کے قرب کی منزلیں پا لیتے ہیں۔ حضرت امام حسین پر جتنے امتحانات آئے، ادھر اگر کسی کے بچے کو سامنے ذبح کر دیا جائے تو وہ غم سے پاگل ہو جائے، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے جوان علی اکبر، جوان بیٹے علی اکبر، 6 مہینے کے علی اصغر، ان کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، اپنے بھانجوں کو، بھتیجوں کو، اپنے بھائیوں کو کہ جو حضرت امام حسین کے سوتیلے بھائی تھے انہیں آپ نے شہید ہوتے ہوئے دیکھا، پورا خاندان شہید ہو گیا۔ اب خیموں میں صرف عورتیں ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں چند، اور ایک حضرت عابد بیمار امام زین العابدین ہے، اور آپ پھر ہم مقابلے کے لیے جاتے ہیں اور بہادری سے مقابلہ کرتے ہوئے پورا جسم چھلنی ہو جاتا ہے، اور پھر آپ شہادت اس طرح پیش کرتے ہیں کہ سر جو ہے رب کی بارگاہ میں جھکا ہوا ہے اور سجدے کے عالم میں دنیا سے جاتے ہیں۔ تو اتنے جنازے اٹھا کر کیا کسی میں چلنے کی ہمت رہتی ہے؟ تو یہ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ تھا، ورنہ انسان عام مسلمان اس کے تو تصور سے کانپ جاتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ جن لوگوں پر یہ آزمائشیں آئیں اور وہ کامیاب ہوئے، اللہ نے انہیں بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کیونکہ جتنا مشکل امتحان ہوگا اس امتحان میں کامیابی کی ڈگری اتنی ہی پاورفل ہوگی۔ تو فرمایا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور اگر یہ لوگ عمل کرتے، جان کا نذرانہ دیتے، گھر بار چھوڑ دیتے ہمارے حکم پر، تو ضرور ہم اپنے پاس سے انہیں اجر عظیم دیتے، اور ضرور ہم انہیں سیدھی راہ دکھا دیتے،
اور وہ راہ ایسی ہوتی کہ جو انہیں ڈائریکٹ جنت میں لے جاتی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں، حضور سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور جسے محبت ہوتی ہے وہ محبوب کا دیدار نہ کرے تو بے چین ہو جاتا ہے، تھوڑی دیر میں بے چین ہو جاتے ہیں، رسول اللہ کے دربار میں آ جاتے ہیں، حضور کو دیکھتے تو سکون مل جاتا ہے، حضور کی جدائی بالکل برداشت نہ کر سکتے تھے۔ ایک دن حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، غمگین ہے، چہرہ زرد ہو چکا ہے، رنجیدہ ہے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا ہے، پریشان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا ثوبان کیا ہوا ہے، کیوں پریشان؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی بیماری نہیں، کوئی دوسرا رنج نہیں، بس میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں آپ کو نہ دیکھ سکوں تو مجھ سے یہ جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ میں جنت میں رب کی رحمت سے اگر داخل بھی ہوا تو آپ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، اور میں ادنا، تو میں اگر جنت میں آپ کا دیدار نہ کر سکا تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اللہ اور اس کی رسول کی فرمانبرداری کرے، فَأُولَٰئِكَ، پس یہی لوگ ہیں، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، یہی لوگ ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیقوں کے ساتھ ہوں گے، شہداء کے ساتھ ہوں گے، صالحین کے ساتھ ہوں گے، وحسن اولئک رفیقا، یہ کتنے اچھے ساتھی ہیں، اے اللہ ہمیں بھی ایسے رفیق جنت عطا فرما۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور اللہ جاننے کے لیے کافی ہے، وہ خوب جاننے والا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں بخاری شریف کتاب الادب میں، بخاری شریف کتاب الادب، مسلم شریف کتاب البر، حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا المرء مع من احب، ایک شخص، ایک صحابی رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ تو قیامت کا علم تو راز ہے، اور رسول اللہ راز کا اظہار نہیں فرماتے عام لوگوں کے سامنے، تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مجھے نہیں پتا قیامت کب آئے گی، مجھے علم نہیں۔ اگر آپ کو علم نہ ہوتا تو آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے علم نہیں، بلکہ آپ نے اس سوال کے جواب میں قیامت کب آئے گی آپ نے فرمایا آپ نے کیا تیاری کی ہے قیامت کی؟ یہ بتایا گیا کہ قیامت کب آئے گی، موت کب آئے گی، اس کے سوال کے چکر میں مت پڑو، اصل تو ہے کہ تم نے تیاری کیا کی ہے۔ وہ صحابی رسول کا انداز کتنا پیارا تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جہاد کیا ہے، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، اتنے روزے رکھے ہیں، اتنے حج کیے ہیں، اتنے عمرے کیے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کوئی بھی تیاری نہیں ہے، کچھ بھی تیاری نہیں، تیاری تو بالکل نہیں، بس صرف ایک ہی نعمت ملی ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی جس سے محبت کرے گا کل بروز قیامت اس کے ساتھ ہوگا۔ حضرت انس کہتے ہیں صحابہ کو یہ سن کر جتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی صحابہ کرام کو کبھی نہیں ہوئی، کہ صحابہ کرام سوچنے لگے کہ ہم سب رسول اللہ سے پیار اور محبت کرتے ہیں تو انشاءاللہ جنت میں رسول اللہ کے ساتھ ہوں گے۔ مسلم شریف کتاب الصلاح، حضرت ربیعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتے، رات کو وضو کا پانی پیش کرتے، ایک دن وضو کا پانی پیش کیا، پیارے آقا کی رحمت انتہائی جوش پر تھی، تو آپ نے فرمایا سل، اے ربیعہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ حضرت شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حضرت محدث مکہ مکرمہ، مدرس مکہ مکرمہ، مدرس مدینہ منورہ، حضرت ملا علی قاری علیہ رحمہ، یہ مسلمہ بزرگ ہیں۔ تو آپ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب فرمایا مانگ ربیعہ کیا مانگتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی حکومت دی، وہ اللہ کی عطا تھی، اور اللہ نے اپنے محبوب کو پوری کائنات کی حکومت دی، جنت کی حکومت بھی دی، آسمانوں کی حکومت بھی دی، زمین کی حکومت دی۔ سلیمان علیہ السلام کو حکومت ملی تو ہوا پر ملی، درندوں پر، جانوروں پر، جنات پر، پرندوں پر، پانی پر، پہاڑوں پر آپ کو حکومت ملی، اور میرے آقا کو پوری کائنات پر اللہ نے حکومت عطا فرما۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی باذن اللہ ہے، اور رسول اللہ کی یہ وسیع حکومت بھی اللہ کے اذن سے ہے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی مشیت سے۔ تو کہا کہ سل وہی کہہ سکتا ہے کہ جسے پوری کائنات کی حکومت ملی ہو۔ رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی سوال کرنا جو میرے بس میں ہو وہ سوال کرنا،
کہ دنیا کی کوئی چیز 5-10 روپے مانگ لو. مسل ربیہ مانگ, ربیہ کیا مانگتا ہے؟ تو ربیہ نے مانگا بھی کیا؟ یا رسول اللہ اسألک مرافقتک فی الجنہ, جنت میں آپ کی میں رفاقت چاہتا ہوں. یعنی جنت بھی مانگی اور رسول اللہ کا پڑوس بھی مانگا. اب بتائیے کہ اگر یہ انہوں نے سوال کیا اور رسول اللہ جنت کسی کو نہیں دے سکتے تو رسول اللہ کیا فرماتے؟ یہ تو سوال شرک ہے, اللہ سے مانگو جنت, مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ تمہیں خیال نہیں ہے تم شرک کر رہے ہو. بلکہ اگر رسول اللہ سے مانگنا شرک ہوتا تو رسول اللہ ربیہ کو سال کہتے ہی نہیں, مانگنے کا تو حکم دیا, مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے. جو کہتا ہے رسول اللہ سے مانگنا شرک ہے تو پھر رسول اللہ یہ کہتے کہ اے ربیہ تو نے وضو کا پانی دیا ہے, جا 2 رکعت نفل پڑھ, اللہ سے دعا مانگ. پھر سوال یہ ہے کہ ربیہ نے جب یہ سنا تو یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ کیا نہیں ہے جو اللہ کے پاس نہ ہو؟ جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے تو مجھے آپ سے مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی وہ دیتا ہے, بڑی سے بڑی وہ چیز دیتا ہے, تو میں اللہ ہی سے مانگوں, آپ سے کیوں مانگوں؟ نعوذ باللہ من ذالک. یہ صحابی کا عقیدہ نہیں تھا. وہ جانتے تھے کہ دینے والا اللہ ہے لیکن دے گا اللہ رسول اللہ کے وسیلے سے, ان کے ذریعے سے. تو انہوں نے سوال کر دیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے یا کسی بھی شخص سے ما فوق الاسباب کا سوال کرنا شرک ہے اور ما تحت الاسباب کا سوال کرنا جائز ہے. ما فوق الاسباب و ما تحت الاسباب کے معنی کیا ہے؟ دیکھیں, میرے جیب میں 100 روپے ہوں اور مجھ سے کوئی سوال کرے تو 100 روپے دینا میرے بس کی بات ہے. عام طور پر کسی ڈوبتے ہوئے کو بچا لینا یہ عادتاً انسان کے بس میں ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر عادتاً کسی انسان کے بس میں یہ بات ہو اور وہ سوال کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. کسی سے 5 روپے مانگ لیے, کسی سے 10 روپے مانگ لیے, کوئی ڈوب رہا ہو تو بولا بھائی مجھے بچا لو, تو کہنے لگے یہ ما تحت الاسباب ہے. اور ما فوق الاسباب یعنی عام طور پر عام آدمی کے بس میں اور اختیار میں وہ چیزیں نہیں ہیں, تو اس کا سوال کرنا غیر اللہ سے یہ شرک ہے. وہ یہ کہتے ہیں. تو مجھے بتائیے جنت میں اپنی رفاقت دینا کسی عام آدمی کے بس کی بات ہے؟ تو حضرت ربیہ نے جو مانگا وہ ما فوق الاسباب مانگا کہ ما تحت الاسباب؟ ما فوق الاسباب مانگا, ما فوق الاسباب. تو اگر یہ شرک ہوتا تو رسول اللہ فرما دیتا ہے کیا ہو گیا, سوال کر ما تحت الاسباب کا, تو ما فوق الاسباب کا سوال کیوں کر رہا ہے؟ جنت دینا تو کسی عام آدمی کے بس کی بات ہی نہیں ہے, اور تو دنیا کی چیز نہیں مانگ رہا. بلکہ حضرت قتادہ آنکھ ہاتھ میں لے کر آئے, آنکھ ہے اپنے ہاتھ میں نکلی ہوئی, یا رسول اللہ آنکھ نکل گئی, حضور کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہیں. تو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا ارے بھائی یہ تو ما فوق الاسباب ہے, عام آدمی کی طاقت نہیں ہے کہ وہاں کو اٹھا کے جوڑ دے, تو یہ تو ما فوق الاسباب ہے, یہ تو سوال شرک ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا, اپنا لعاب دہن لگا کر آپ نے آنکھ اندر ڈالی, وہ ایسی روشن ہو گئی حضرت قتادہ کہتے ہیں دوسری آنکھ سے بھی زیادہ دیکھنے لگی. تو یہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کی تقسیم بدعت ہے. یہ نہ صحابہ نے تقسیم کی ہے نہ اولیاء نے کی ہے, یہ 14ویں صدی کی بدعت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ما تحت الاسباب میں سوال کرنا جائز اور ما فوق الاسباب میں سوال کرنا حرام. میں پھر آخر میں دوبارہ اس کو ریپیٹ کرتا ہوں. ما تحت الاسباب کے کیا معنی وہ کرتے ہیں؟ جو انسان کے بس میں ہو, اور ما فوق الاسباب جو عام انسان کے بس میں نہ ہو. میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ 50-50 ہزار مریض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس شفا لینے کے لیے جمع ہوتے, لوگ مردے لے کر آتے اور کہتے آپ انہیں زندہ کریں. تو بتائیے عام آدمی کے بس میں ہے کہ وہ اندھے کو آنکھ دے دے, برس کے مریض پر ہاتھ پھیرے تو اسے شفا مل جائے, مردے کو زندہ کر دے؟ یہ عام آدمی کے بس میں ہے؟ تو جتنے لوگ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے وہ سارے سوال کیا ہوئے؟ ما فوق الاسباب ہوئے کہ ما تحت الاسباب؟ زور سے گئے. تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شرک کرتے تھے؟ نعوذ باللہ من ذالک. ان بیچاروں نے یہ علم میں یتیم ہے, یہ جو شرک کی تعریف اس طرح کرتے ہیں یہ قرآن و حدیث کے علم کو بالکل نہیں جانتے اور یتیم ہے بیچارے, ان کو پتہ ہی نہیں کہ شرک کیسے کہتے ہیں. اور شرک کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ جس سے کئی انبیاء اور کئی صحابہ کرام پر شرک کا الزام لگ جاتا ہے. ہاں رسول اللہ نے یہ ضرور فرمایا کہ اے ربیہ کثرت سجود سے میری مدد کرو. یعنی جنت تو میں نے تمہیں دی, جنت میں رفاقت بھی دی, لیکن چونکہ حکم یہ ہے کہ نیک اعمال سے جنت ملے گی اور نیک اعمال ذریعہ ہے, جنت اصل میں ملے گی اللہ کی رحمت سے. تو کثرت سجود کرنا تاکہ میں تمہیں جنت دے دوں. اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ کثرت سجود کرو گے تو تمہیں جنت مل جائے گی. اس کے اگر یہ معنی ہوتے تو حضور یہ فرماتے ارے سوال کرنے کی کیا ضرورت ہے, بس نماز زیادہ پڑھا کرو. حضور نے فرمایا
تم کثرت سجود سے میری مدد کرو، یعنی جنت تو میں نے تمہیں دی، اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم سجدے کثرت سے کرنا۔ ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے حبیب کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، محبت میں فنائیت نصیب فرمائے۔ جب ہم رسول اللہ کا نام سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیں، ایسا عشق مل جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے، اور حضور کی شان سننے کا اتنا شوق ہو کہ رات گزر جائے عشق رسول کی باتیں سنتے رہیں، ایسا جذبہ ہو۔ ہم تو صرف باتیں کرتے ہیں، عشق والے تو عشق کر گئے۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی دعوت برکاتہم العالیہ لاہور میں ہوتے ہیں۔ آپ کو عشق رسول سے وہ حصہ ملا کہ زندگی میں کئی عشاق دیکھنے کو نصیب ہوئے، لیکن ایسا عاشق ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ کھانا موجود ہے، پیاس لگی ہے، اور عشق رسول کی کوئی بات نکلی تو 4 گھنٹے تک عشق رسول کی باتیں کر رہے ہیں، نہ کھانے کا ہوش نہ پانی کا ہوش۔ یہاں تک کہ ایک شخص ان کے مزاج سے واقف نہیں تھا، تو اس نے اس گفتگو کے دوران پانی کا گلاس لیا اور پی لیا، تو حضرت جلال میں آ گئے تو فرمایا عشق رسول کی باتیں ہیں اور تمہیں پانی پینے کی پڑی ہے۔ اور پھر حضرت نے ایک جملہ کہا کہ ہم سے عشق رسول کی بات کراؤ تو ہم 4 دن تک بغیر کھائے پیے باتیں کرتے رہیں گے۔ اس قدر عشق ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور کسی کو دیکھ لیں کہ اس نے رسول اللہ کی گستاخی کی، چہرہ لال ہو جاتا ہے، اتنے غمگین ہو جاتے ہیں، اتنے غمگین کہ اگر کوئی ہمیں گالی دے دے، ہمارے ماں باپ کو گالی دے دے، دکان جل جائے اللہ نہ کرے، مکان جل جائے، بہت بڑے سے بڑا نقصان بھی ہو جائے، تو اس وقت انسان کی جو کیفیات ہوتی ہیں، کسی کے بیٹے کا انتقال ہو جائے کیسا رنج ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ان کے چہرے پر اس سے زیادہ رنج ہوتا ہے، انتہائی جلال میں آ جاتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی کوئی گستاخی کرے اور تمہیں سن کر افسوس نہ ہو، رنج نہ ہو، تمہارا موڈ آف نہ ہو جائے، تمہیں تکلیف نہ ہو، تمہارے چہرے کا رنگ نہ بدل جائے، تو سمجھو تمہارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہی نہیں، کہ محبت ہوگی تو رنج ضرور ہوگا۔ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی عشق رسول نصیب فرما۔ نیک لوگوں کو اللہ والوں کا ساتھ ملتا ہے۔ ترمذی شریف میں کتاب البیوع میں ہے، التاجر الصدوق الامین، جو تاجر سچا ہو، بہت سچا ہو اور امانت دار ہو، مع النبیین والصدیقین والشہداء، وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ کون سا تاجر؟ جو صدوق ہو اور امین ہو، یعنی بہت سچا اور بہت امانت دار ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی کل بروز قیامت ان نیک بندوں کا ساتھ